اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی حبیبہ وخیرتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذوا من دونه اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو على كل شیء قدیر۔ آج ہمارے درس کا عنوان ہے امام علی نقی علیہ السلام کی ولایت تکوینیہ۔ ولایت تکوینیہ کا معنی ہے مخلوقات پر سرپرستی اور ان میں تصرف کرنا۔ ولایت تکوینیہ ذاتاً پروردگار کے لیے ہے اور بالعرض معصومین علیہم السلام کے لیے ہے۔ اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے اپنی ولایت تکوینیہ کو بیان کیا ہے، چنانچہ ارشاد فرما رہا ہے ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور سرپرست بنا لیے ہیں؟ فاللہ هو الولی، حالانکہ حقیقی سرپرست تو اللہ ہی ہے۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے صاف ظاہر ہے کہ ذاتی طور پر ولایت تکوینیہ اللہ کو حاصل ہے۔ یہ ولایت صرف پروردگار کے لیے ہے۔ یہ آیت ولایت تکوینیہ ذاتی پروردگار پر دلالت کر رہی ہے۔ ولایت تکوینی کے علاوہ ولایت تشریعی بھی ہے جو اللہ کے لیے ثابت ہے، اور اس ولایت کو بھی اللہ نے اپنے منتخب اور معصوم بندوں کو عطا کیا ہے۔ انشاءاللہ اس پر کسی اور موقع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آج ولایت تکوینی پر ہماری گفتگو ہوگی کہ ولایت تکوینی ذاتی طور پر اللہ کو حاصل ہے اور اللہ کے لیے ہے۔ اس آیت کریمہ کے علاوہ اور بھی متعدد آیتیں ہیں قرآن مجید کی جو اللہ کی ولایت تکوینیہ پر دلالت کر رہی ہے کہ ولایت تکوینیہ ذاتاً اس کو حاصل ہے۔ چنانچہ ارشاد ہو رہا ہے ما لکم من دونہ ولی ولا شفیع افلا تتذکرون، اس کے علاوہ نہ تمہارا کوئی ولی ہے اور نہ شفیع ہے، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟
ایک اور آیت کریمہ میں ارشاد ہو رہا ہے انتا ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، تو ہی میرا ولی ہے دنیا میں اور آخرت میں، تو میرا خاتمہ اسلام اور فرما برداری پہ فرما، والحقنی بالصالحین، اور مجھے اپنے نیکوکار بندوں میں داخل فرما۔ تو یہ تین آیتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں، یہ تینوں آیتیں اللہ کے لیے ولایت تکوینیہ ثابت کر رہی ہیں کہ ولایت تکوینی ذاتی طور پر اللہ کے لیے ہے، صرف اور صرف اس کے لیے۔ اس کے بعد اللہ جسے چاہتا ہے یہ ولایت عطا کرتا ہے۔ اس ولایت کو اللہ نے اپنے کچھ منتخب بندوں کو عطا کیا ہے، اور وہ منتخب اس کے معصوم بندے ہیں، انہیں عطا کیا ہے۔ وہ کائنات میں حق کے تصرف رکھتے ہیں، اور مومنین میں سے بھی کچھ جو عارف ہیں ان کو بھی ایک حد تک اس ولایت کو عطا کیا ہے کہ وہ کائنات میں اور چیزوں میں تصرف رکھتے ہیں، لیکن ایک حد تک ان کی ولایت ہے۔ لیکن معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ولایت تکوینیہ وسیع و عریض ہے جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، اور یہ اس لیے عطا کیا ہے کہ وہ اللہ کے مخلص بندے ہیں، اللہ کی عبادت کو اخلاص سے انہوں نے انجام دیا، اللہ کی اطاعت میں منزل کمال پر تھے، اسی لیے اللہ نے انہیں یہ ولایت تکوینیہ عطا کیا۔ یہ رنگ الہی لیے ہوئے تھے، رنگ الہی کے علاوہ کوئی اور رنگ ان کے پاس نہیں تھا۔ چنانچہ قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، خدا کا رنگ اختیار کر لیا ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور خدا کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہوگا، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو عبادت جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ اگر ہو تو یہ اخلاص ایمان، کمال ایمان کے ساتھ ہو اور کمال معرفت کے ساتھ ہو، تو یہ ساری چیزیں یہ رنگ الہی ہے۔ اور جب رنگ الہی انسان کے پاس ہو، وہ خدا کا رنگ اختیار کر لے، تو ایسے موقع پر وہ اللہ کا ایسا بندہ بنے گا کہ جس کے یہاں اس کی صفات جو ہے ظاہر ہوں گی۔ اسی رنگ الہی کی بنیاد پر جب وہ عبادت کرے گا اخلاص کے ساتھ، جب اس کی وہ اطاعت کرے گا اخلاص کے ساتھ، تو اب یہ عبودیت جو ہے ایک ایسا جوہر ہے کہ جس کی کنہ جو ہے وہ ربوبیت ہے، یعنی آثار ربوبیت اس کے یہاں ظاہر ہوں گے۔ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث مبارک میں یہ ارشاد فرمایا ہے العبودیت جوہرۃ، عبودیت جو ہے ایک ایسا جوہر ہے کہ جس کی کنہ اور حقیقت جو ہے وہ ربوبیت ہے۔ یعنی اگر انسان جو ہے رنگ الہی کے ساتھ جو ہے وہ عبادت کو انجام دے، تو اس کے یہاں جو ہے وہ اللہ کی صفات کا ظہور ہوگا۔ لہذا اللہ نے ایسے لوگوں کو ولایت تکوینیہ عطا کیا ہے، اور یہ آثار جہاں پر ظاہر ہو رہے ہیں کہ کنہا الربوبیہ العبودیت جوہرۃ، تو جب ایسی انسان عبادت کرے گا تو اب وہاں پر آثار ربوبیت ظاہر ہوں گے، صفات پروردگار کا ظہور وہاں ہوگا۔ اور یہ ہم نے حدیثوں میں اور روایتوں میں پڑھا ہے کہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے یہاں صفات پروردگار کا ظہور ہوتا ہے۔ جب ایسی بندگی ہوتی ہے، جب ایسی عبادت ہوتی ہے، تو پروردگار اسے اپنی صفات کا مظہر بناتا ہے، انہیں ولایت تکوینیہ انہیں عطا کرتا ہے، اور اس کے بعد
یہ صفات کا جو ظہور ہو رہا ہے یہ پروردگار اسے جو ایسی چیزیں عطا کر دے گا کہ اگر وہ حی ہے تو پروردگار ایسا اسے بنا دے گا کہ وہ بھی مر نہیں سکتا، وہ بھی زندہ رہے گا۔ چنانچہ حدیث قدسی میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا، یبن آدم انا غنی لا افتقر، اے فرزند آدم، اے بنی آدم، میں غنی ہوں، میں محتاج نہیں ہوں۔ اطعنی، میری اطاعت کر، فیما، ان چیزوں میں، امرتک، جن چیزوں میں میں نے تمہیں حکم دیا ہے، اجعلک، میں تجھے قرار دوں گا، غنین، غنی قرار دے دوں گا، لا تفتقرو، کہ تم محتاج نہیں ہو سکتا۔ آپ غور فرما رہے ہیں، یہ حدیث قدسی میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، عبودیت و جوہرۃ کنھا الربوبیہ، عبودیت ایک ایسا جوہر ہے جس کی حقیقت ربوبیت ہے، یعنی آثار ربوبیت اور صفات پروردگار وہاں ظاہر ہو رہے ہیں۔ چنانچہ پروردگار عالم نے حدیث قدسی میں یہ کہا ہے کہ میری اطاعت کر تو میں تجھے حی بنا دوں گا، میں تجھے غنی بنا دوں گا۔ پہلے میں یہ ارشاد فرمایا پہلے فقرے میں کہ میں غنی ہوں، تجھے بھی غنی بنا دوں گا اطاعت کی بنیاد پر۔ اس کے بعد کہا، یبنا آدم انا حیون، اے بنی آدم میں حی ہوں، لا اموت، مجھے موت نہیں آ سکتی، اطعنی فیما امرتک، میری اطاعت کر ان چیزوں میں کہ جن کا میں نے تجھے حکم دیا ہے، اجعلک حیا، میں تجھے حی بنا دوں گا، لا تموت، کہ تمہیں موت نہیں آ سکتی۔ اس کے بعد ارشاد فرما رہا ہے، یبن آدم، اے بنی آدم، انا اقول للشیء، میں کسی چیز کے لیے کہتا ہوں ہو جا تو وہ چیز مارد وجود میں آ جاتی ہے، فتکون، یعنی کن فیکون، اقول للشیء کن فیکون، میں کہتا ہوں ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، اطعنی، میری اطاعت کر، فیما امرتک، جن چیزوں میں میں نے تجھے حکم دیا ہے، اجعلک تقول للشیء کن فیکون، تو بھی کہے گا میں ایسا بنا دوں گا تجھے کہ تو بھی کسی شے کے لیے کہے گا کہ ہو جا تو وہ چیز مارد وجود میں آ جائے گی۔ تو اللہ کے صفات کے مظہر ہے اہل بیت علیہ السلام، اللہ نے اپنی ولایت تکوینیہ انہیں عطا کیا ہے، ذاتاً جو ہے اللہ کے لیے ہے، اس کے بعد بالعرض جو ہے وہ معصومین علیہ السلام کے لیے ہے، اس کے بعد معصومین علیہ السلام کے چاہنے والے مومنین جو عارف ہیں، جو اطاعت کر رہے ہیں پروردگار کی اور اطاعت میں ایک حد تک پہنچے ہوئے ہیں، وہ بھی جو ہے کائنات میں ایک حد تک تصرف کا حق رکھتے ہیں۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اب آئیے، یہ جو ولایت اللہ نے معصومین علیہ السلام کو عطا کیا ہے، یہ ولایت طولی ہے، یعنی اللہ کے لیے ہے، اس کے بعد معصومین علیہ السلام کے لیے ہے، یہ عرض میں نہیں ہے، اللہ کے ولایت کے مقابل میں یہ ولایت نہیں ہے، بلکہ اللہ کو یہ ذاتاً ولایت ہے، اس کے بعد اللہ نے معصومین علیہ السلام کو یہ ولایت حاصل عطا کیا ہے اور ان کو یہ ولایت حاصل ہے، تو وہ کائنات کی تمام اشیاء میں جو ہے حق تصرف رکھتے ہیں۔ اتنی وسیع جو ہے ان کی ولایت ہے، ولایت تکوینیہ۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا، یہ معجزات معصومین علیہ السلام، یہ کرامات معصومین علیہ السلام، کرامات جو ہے متکلمین کی زبان میں، یہ سب ولایت تکوینیہ کی بنیاد پر ہے، لہذا ان معجزات و کرامات کو بیان کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے معصومین علیہ السلام کی ولایت تکوینیہ، ان کے مقام و منزلت کو لوگ سمجھ سکیں۔ بہت فوائد ہیں معجزات کے بیان کرنے میں، لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے انہیں یہ ولایت دیا ہے، یہ کائنات میں حق کے تصرف رکھتے ہیں، یہ ولایت تکوینیہ کے مالک ہیں، ان کا مقام بہت بلند ہے، اور اس کے ذریعے سے مومنین کے قلوب میں شدید محبت ہو جائے گی،
بہت زیادہ محبت ہو جائے گی، محبتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا ان معجزات کے بیان کرنے کے ذریعے۔ لہذا اس ولایت تکوینیہ کے ذریعے سے معجزات ظہور میں آئے ہیں۔ میں امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ایک معجزہ جو ہے یہاں پیش کر دوں اور اس سے بتا دوں کہ یہ امام کی ولایت تکوینیہ کا نتیجہ ہے کہ امام نے اپنی اس ولایت کے ذریعے سے جو دکھایا ہے آپ وہ ملاحظہ فرمائیں۔ متوکل عباسی کا زمانہ ہے، امام علی نقی علیہ السلام کو ایک دن اس نے بلایا اور اس نے بلا کر امام کو اپنی طاقت دکھانا چاہیے، چنانچہ میدان میں ایک ٹیلا اس نے بنوایا اور اپنی مسلح فوجوں کو بلایا، امام کو اس ٹیلے پہ لے گیا اور اپنی فوجوں کو دکھایا۔ وہ اپنے زعم ناقص میں یہ سمجھ رہا تھا کہ امام خوفزدہ ہو جائیں گے، لیکن اسے معلوم کیا تھا متوکل کو کہ امام کی حکومت کی حد کیا ہے، امام کی حکومت کہاں کہاں ہے۔ اللہ نے جو ولایت تکوینیہ انہیں عطا کیا ہے اس کے ذریعے سے زمین و آسمان پر ان کی حکومت ہے، کائنات پر ان کی حکومت ہے، یہ کائنات میں حق کے تصرف رکھتے ہیں اس ولایت تکوینیہ کی بنیاد پر۔ چنانچہ متوکل نے امام کو اپنی فوج دکھائی، لیکن جب فوج دکھا چکا تو اب امام علی نقی علیہ السلام متوکل عباسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا تو ہماری حکومت اور ہماری جو ہے فوج کو دیکھنا چاہتا ہے، ہماری قدرت کو دیکھنا چاہتا ہے، ہماری طاقت کو دیکھنا چاہتا ہے؟ متوکل عباسی کہتا ہے کہ ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ بس ایک مرتبہ امام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کیا، بارگاہ رب العزت میں امام کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے بعد زمین و آسمان کے درمیان ملائکہ اور فرشتوں کی ایک مسلح فوج نمودار ہوتی ہے جسے دیکھ کر متوکل جو ہے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ ہے امام علی نقی علیہ السلام کی حکومت، اقتدار، قدرت، طاقت، یہ اسی ولایت تکوینیہ کی بنیاد پر امام نے مسلح فوج کو ظاہر کیا۔ اس کے بعد امام نے متوکل عباسی سے کہا نحنو لا نناقشکم فی الدنیا، ہم تم سے دنیا کے سلسلے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہتے، نحنو مشتغلون بامر الآخرہ، ہم آخرت کے کاموں میں مشغول ہیں، فلا علیک شیء مما تظن، پر جو تم گمان کرتے ہو وہ صحیح نہیں ہے۔ یعنی امام نے بتا دیا تمہارا گمان یہ ہے کہ میں انقلاب برپا کرنا چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہے، میں تم سے امر دنیا میں جو ہے وہ جھگڑا نہیں کرنا چاہتا، میں تم سے کیا امر دنیا میں جو ہے وہ جھگڑا کروں گا۔ یعنی امام نے بتا دیا کہ تم نے میرے اقتدار کو دیکھ لیا، تم نے میری حکومت کو دیکھ لیا، ملائکہ پر ہماری حکومت ہے، زمین و آسمان پر ہماری حکومت ہے، یہ ولایت تکوینیہ کی بنیاد پر اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، اس ولایت کو معصومین علیہ السلام سے کوئی غصب نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ولایت وہ ولایت ہے کہ جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اور یہ کائنات میں حق کے تصرف رکھتے ہیں، لہذا اللہ نے انہیں ایسا اقتدار دیا ہے۔ بس یہیں پر آج گفتگو کو تمام کر رہا ہوں، انشاءاللہ آئندہ دروس میں دوسرے موضوعات پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔